کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے سخت تھے۔ وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، جو ان سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھے اور قوت میں بھی، طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے، اور زمین میں اپنے آثار چھوڑنے کے لحاظ سے بھی ان سے بڑھ کر تھے، مگر جو وہ کام کر رہے تھے یہ سب چیزیں ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ دنیا میں انہوں نے سب کچھ کمایا، مال و دولت، شہرت، عزت، سب کچھ کمایا، کھایا پیا، عیش و عشرت کیا، موج مستیاں کیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب چیزیں ان کے کسی کام نہیں آئیں۔ دنیا کا سٹیٹس، پوزیشن، عہدہ، نوکری، جاب، بزنس، کچھ کام نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ وہ مر گئے، آخر مٹی میں دب گئے، آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ وہ دنیا میں انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ مقصد تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے، باقی یہ چیزیں تو سارے لوگ، انبیاء کرام بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو مومنین بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی فرمانبرداری ہے، نیک اعمال اختیار کرنا ہے، برائیوں سے بچ کر رہنا ہے۔ یہ انہوں نے نہیں کیا تھا۔ تو وہ جو پہلے لوگ تھے وہ آپ لوگوں سے، یعنی جو اس زمانے کے جو کافر تھے ان سے کہیں بڑھ کر تھے، تعداد میں، قوت میں، شان و شوکت میں، ٹھیک ہے نا، اپنے آثار چھوڑنے کے لحاظ سے، لیکن وہ اس کے باوجود وہ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ دنیا ہمیشہ کی جگہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بالآخر انسان نے مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ جو اصل کام تھا دنیا میں کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری، وہ انہوں نے نہیں کی، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تو جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی میں مگن رہے۔ یعنی یہ جو پہلے لوگوں کی بات بیان فرمائی کہ جو قوت اور شان و شوکت اور کثرت میں بہت بڑے ہوئے تھے نا، تو جب ان کے رسول ان کے پاس آتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ جو علم ان کے پاس تھا نا، جو بھی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، علم ان کے پاس تھا، وہ اسی میں بس منہمک رہے۔ یعنی جیسے آج لوگوں کے پاس ڈاکٹری کا علم ہوتا ہے تو لوگ ڈاکٹری کے علم میں، اس کے پیشے میں بعض دفعہ سارے ڈاکٹر تو ایسے نہیں ہوتے، لیکن بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ڈاکٹری کے پیشے میں منہمک ہیں، لیکن وہ نمازیں نہیں پڑھیں گے، نیک اعمال اختیار نہیں کریں گے۔ کوئی انجینئر ہے تو انجینئرنگ کے پیشے میں منہمک ہوگا، اپنا علم کا بڑا ایک لوگوں پر ایک بڑا ایک روب ڈالتا ہوگا کہ بھئی میں بڑا انجینئر ہوں، یا میں بڑا سائنسدان ہوں، یا میں بڑا ڈاکٹر ہوں، یا میں بڑا بزنس مین ہوں جی، یا میں بہت بڑا حکمران ہوں جی۔ تو یہ ان چیزوں کا، دنیا کا جو علم ہوتا ہے، اس پر وہ بڑے ناز فخر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اس میں منہمک ہوتے ہیں، انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں بس۔ ہر وقت دنیا کی باتیں ہوں گی، دنیا میں جی آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے، جی آپ نے، ٹھیک ہے، اپنا جو دنیا کا نالج ہوگا بس اسی پر فخر ہوگا، اسی پر فخر ہوگا۔ اور کسی انسان کو پرکھنے کا معیار بھی ان کا یہی ہوگا کہ جو دوسرے انسان کو دیکھیں گے، کہیں گے کیا کرتا ہے، یہ کیا کماتا ہے، کیا علم ہے اس کے پاس دنیا میں، یعنی کیا کرتا ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ اس حساب سے انسان کی کسی کی جو ہے نا حیثیت کو جو پرکھنے کا جو معیار ہوتا ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ کیا پوزیشن ہے اس کی، دنیا میں وہ کیا کرتا ہے، کیا کماتا ہے، کتنی دولت ہے اس کے پاس، کیا پوزیشن ہے، کیا سٹیٹس ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ اس سے وہ دوسرے کو یعنی کہ پرکھتے ہیں، معیار بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور ہمیشہ انہی چیزوں پر منہمک ہوتے ہیں اپنے دنیا کے علوم میں۔ سائنسدان ہے تو سائنس کی چیزوں میں لگا رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور نمازیں نہیں پڑھے گا، اللہ کی بات نہیں کرے گا، دین کی باتیں نہیں سنے گا، قرآن پر غور و فکر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، برائیوں سے بچ کے نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بزنس مین ہے، دکاندار ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کوئی اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، تو ہر وقت دنیا کی باتیں ہوں گی، اپنے پروفیشن کی باتیں ہوں گی، اپنے پروفیشن پر فخر ہوگا، جی میں نے یہ کیا، میں نے یہ ایجاد کیا، میں نے وہ کیا، میرے پاس نوبل پرائز ہے جی، ٹھیک ہے نا، میں فلاں جگہ گیا، میری بڑی عزت ہوئی، یہ ہوا، اپنی تصویریں شیئر کی جائیں گی، اپنی ویڈیوز دنیا کی علم کی، بس اسی پر فخر اور خوشیاں منائی جائیں گی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے نا، ان کے وہ بڑے طاقتور تھے، کثرت میں، تعداد میں، قوت میں، تو جب وہ ان کے پاس رسول لے کر آئے، پیغام لے کر آئے تھے، نشانیاں احکامات لے کر آئے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جو تھے وہ بس اسی میں لگے رہے جو ان کے پاس علم تھا، اپنے علم پر ہی ناز کرتے رہے، اپنے علم پر ہی منہمک رہے۔ تو آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس میں اپنے علم میں اسی میں مگن رہے جو علم ان کے پاس تھا، اور
جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے انہیں آ گھیرا، یعنی جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی نبی کہتے ہیں نا کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے. جیسے آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے دنیا میں ایسے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں خواہ کسی بھی پیشے سے منسلک ہوں، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سائنٹسٹ ہو، بزنس مین ہو، دکاندار ہو، جو بھی ہوں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نمازی بھی ہوتے ہیں، پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بد عمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں. تو ان کے پاس اگر علماء دین جو ہیں وہ نصیحت کرنے جائیں اور انہیں نصیحت کریں کہ بھئی آپ نمازیں پڑھا کریں، آپ نیک اعمال اختیار کریں، برائیوں سے بچ کریں، تو وہ اس کی نہیں سنتے. یار یہ مولوی لوگ کہاں سے آ گئے، مولویوں کو بڑا گھٹیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لو لیول کا سمجھتے ہیں کہ مولوی تو ایویں ہی بس ہر وقت دین کو کچھ آتا نہیں ہے، دین کی باتیں کرتے ہیں. ہم ہیں جی، ہم تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. ان مولویوں کو کیا پتہ، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا. تو وہ اپنے علم پر ان کو بڑا ناز ہوتا ہے اور وہ علماء دین کی باتیں نہیں سن لیں گے، بلکہ مذاق اڑائیں گے. ٹھیک ہے، پھر وہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انہیں تبلیغ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نمازیں نہیں پڑھو گے تو آپ تو جنوں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی باتیں نہیں مانو گے تو جنوں میں چلے جاؤ گے. تو وہ مذاق اڑاتے ہیں. یہاں بھی لکھا ہوا کیا فرمایا، وہاں کیا بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. تو وہ کس چیز کا مذاق اڑاتے تھے، وہ علماء دین کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے ہیں. آج بھی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مولویوں کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مولوی لوگ جو علماء دین ہوتے ہیں، جو علماء حق ہوتے ہیں، وہ انہیں آخرت سے ڈراتے ہیں. تو جو دنیا دار طبقہ ہوتا ہے وہ ان کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہا ہوتا ہے، تمسخر اڑا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولوی لوگ ہمیں دین کی باتیں بناتے ہیں، ہم تو جی انجینئر ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم تو پروفیسر ہیں، ہم تو سائنسدان ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں. ان علماء دین کو، مولویوں، ان کو تو سائنس کا نہیں پتہ، ان کو تو فزکس کا نہیں پتہ. یہ تو دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، مریخ پر جانے کی تیاری کر رہی ہے، تو یہ جو ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں. وہ یعنی دین کی باتوں کو لو سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور اپنا جو علم ہوتا ہے سائنس کا جی، دنیا کا جی، اس کو بڑی عزت دے رہے ہوتے ہیں. جی دنیا کہاں پہنچ گئی اور چاند پر پہنچ گئی، اور یہ بخاری پڑھ کے سنا رہا ہے ہمیں، قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں. حالانکہ دنیا میں سب سے بڑی فضیلت تو قرآن کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہے، اس کے بعد پھر دنیا کی چیزیں آتی ہیں نا. تو وہ اپنی دنیا کے علم کو بڑا فضیلت انہوں نے دی ہوتی ہے، دنیا داروں نے بڑی فضیلت دی ہوتی ہے، اور دین کو بالکل حقیر سمجھیں گے. تو یہ آج بھی آپ اس طرح کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت ہوتے ہیں جو آل وقت علماء دین کے خلاف، مولویوں کے خلاف لگے ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے.